سورہ اعراف کی آیت نمبر 167 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خبر کر دی تھی تمہارے رب نے کہ وہ ضرور بھیجتا رہے گا یہودیوں پر قیامت کے دن تک ایسے شخص کو کہ دیا کرے ان کو برا عذاب۔ بے شک تیرا رب جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ اور ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑیاں ٹکڑیاں کر دیا، بعض ان میں سے نیک ہیں اور بعض اور طرح کے، اور ہم نے ان کی آزمائش کی اچھی چیزوں سے بھی اور برائیوں سے بھی تاکہ وہ واپس پلٹ آئیں۔ یہودیوں کی گزشتہ آیات میں بہت تفصیل کے ساتھ بری حرکات، شرارتیں، کجرویاں زیر بحث آئی ہیں۔ اس کے بعد اب یہاں آج کی آیت میں ان کو فرد جرم ان پر عائد جو کی گئی، ان کے جرائم سنائے گئے، تو اس کے بعد پھر فیصلہ ہے۔ فرمایا کہ یہ سارے جرائم اپنی جگہ ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دو سزائیں دنیا میں اور باقی آخرت تو ہے ہی ہے، آخرت کا تو حساب ہی نہیں ہے، وہ تو اس کو بیان میں آ ہی نہیں سکتا کہ کیا ہوگا۔ جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا ہے، نبیوں کو قتل تک کیا ہے، شہید کیا ہے، ان کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا یہ تو جب آخرت آئے گی تو پتہ چلے گا۔ لیکن دنیا میں بھی ان کو اس کا کچھ نہ کچھ ایڈوانس ملے گا۔ وہ یہ ہے کہ دو عذاب فرمایا کہ میں ان پر بھیجوں گا۔ ایک تو عذاب یہ ہے کہ قیامت تک ان پر ایسے لوگ میں مسلط کروں گا جو ان کو دردناک عذاب دیتے رہیں گے، بھلے وہ کافر ہوں یا مسلمان، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی سزا ہے، وہ کافروں سے بھی دلوا دیتا ہے، وہ مسلمانوں سے بھی دلوا دیتا ہے، وہ جو مرضی، سب کائنات اس کی اپنی ہے۔ تو یہ یہودیوں کے ساتھ ایک عذاب تو یہ فرمایا ہوگا ان کے ساتھ، اور تاریخ نے دیکھا ہے یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوا، پھر بخت نصر جو ہے وہ آیا ہے، ایک بادشاہ آیا تھا بیت المقدس میں، یہودی وہاں ہوتے تھے، بیت المقدس جو موجودہ فلسطین ہے، اسرائیل ہے،
یہاں تھے، تو اس نے ان کے اوپر آ کر بہت ظلم کیا. ظلم بہی معنی کہ ان کے لحاظ سے وہ ظلم ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور پکڑ تھی ان کے اوپر. مارا ان کو، قتل کیا بہت زیادہ، اور پھر ان کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گیا. ان کی نسلیں تتر بتر ہو گئی. تورات کا جو نسخہ تھا وہ اس نے جلا ڈالا جو ان کے پاس تھا. پھر دوبارہ عزیر علیہ السلام نے اپنے حافظے سے تورات جو ہے دوبارہ لکھوائی ان کو. تو یہ ان کے ساتھ کیفیت اس وقت ہوئی. پھر اس کے بعد بھی مختلف زمانوں میں ان کے ساتھ ذلت آمیز سلوک دنیا میں رہا ہے. قرآن پاک نے اور جگہوں پر بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. یہودیوں کے قوم پر ذلت اور مسکنت یہ طاری کر دی گئی. ان کی شرارتوں کی وجہ سے، خباثتوں کی وجہ سے. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ان کی فطرت میں یہ ہے، نہیں، خباثت اور شرارت. جب یہ آئی تو اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا ہے. پھر یہ جمع ہوئے وہاں مدینہ منورہ کے آس پاس. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، یہ پٹی پوری ان کے پاس تھی. مدینہ منورہ سے لے کر شام تک کا علاقہ جو ہے، شام جب ہمارے ہاں تاریخ میں بولا جاتا ہے، اسلامی تاریخ میں اور سیرت میں، تو اس سے مراد موجودہ سیریا صرف نہیں ہوتا، یہ تو اس کا ایک حصہ ہے. اس سے مراد لبنان بھی ہے، اس سے مراد اردن بھی ہے، اس سے مراد فلسطین بھی ہے، اور موجودہ جو شام کا علاقہ ہے وہ بھی ہے. یہ پورا بڑا ایریا شام کا علاقہ ہوتا ہے. ادھر مصر سے پھر آگے یہ شام کا علاقہ. تو مدینہ منورہ سے لے کر شام کا علاقہ، یعنی یہ جو لبنان، اردن وغیرہ کے علاقے ہیں، یہاں تک یہودیوں کی یہ پوری پٹی تھی، آبادیوں کی، بستیوں کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد مدینہ منورہ سے پہلے ان کو جلا وطن کیا گیا. یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. اپنے ہاتھوں سے اپنے مکان میں اکھیڑے، اس کی کھڑکیاں تک اور دروازے تک اٹھا کر لے گئے. فاعتبروا یا اولی الابصار، فرمایا کہ اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو کہ نبیوں کی مجرم قوم کی نسلوں پر بھی کیسی اللہ کی ذلت آتی ہے. جنہوں نے نبیوں کی توہین کی ہے، گستاخی کی ہے، انبیاء علیہ السلام کو تنگ کیا ہے، تو کیا یہ آرام سے دنیا میں بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، کہ نسلوں کو سزا ملے گی اس کی. نیکیوں کے نیک آدمی کی نیکی کا اثر بھی نسلوں تک جاتا ہے، برے کی برائی کا اثر بھی نسلوں تک جاتا ہے. تو لعنت جو ہے یہ تو کئی پشتوں تک جاتی ہے انسان کے. تو اس لیے وہاں سے پھر یہ نکلے. پھر ایسا ہوا کہ خیبر میں یہ جا کے بیٹھ گئے، تو حضور نے ان کو بٹھا دیا وہاں. پھر خیبر بھی فتح ہوا. خیبر فتح ہونے کے بعد ان کو یہ کہا گیا کہ اب تم یہاں کھیتی باڑی کرو، زمینیں ہماری ہیں، مسلمانوں کی ہیں، کیونکہ اللہ نے فتح دے دی مسلمانوں. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا تو حضرت عمر نے ان کو کہا کہ یہاں سے بھی نکلو. تو یہودی کہنے لگے کہ ہمیں کیوں نکالا جا رہا ہے، کیونکہ ہمیں تو حضور نے یہاں بٹھایا ہے، آپ کیوں نکال رہے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر جواب دیا، فرمایا کہ مجھے پتہ ہے، مجھے یاد ہے اچھی طرح، مجھے سبق نہ پڑھاؤ. حضور کی بات کو میں تم سے زیادہ سمجھتا ہوں. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حضور تو یہ کرتے تھے تو عمر نے یہ کر دیا. بھائی عمر کون ہوتے ہیں حضور کے خلاف کرنے والے؟ جی حضور کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی، عمر نے 3 بنا دی. بھائی عمر کب سے نبی ہوئے کہ وہ شریعت کو بدل دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی بات ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے. انہوں نے حضور سے کوئی بات سنی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس وقت کا حکم، یہ یہاں تک اس کی لمٹ تھی، اب اس کے بعد آگے یہ بات چلے گی. تو یہودیوں نے بھی ایسی بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہاں سے کیسے نکال سکتے ہیں، ہمیں حضور نے بٹھایا ہوا ہے. تو ہر آدمی اپنے مطلب کے لیے ظاہر ہے کہ اچھی سے اچھی آرگومنٹ تلاش کرتا ہے نا. تو انہوں نے کہا جی آپ تو عمر ہیں، آپ تو صحابی ہیں، حضور نبی تھے، نبی نے ہمیں بٹھایا، آپ ہمیں اٹھا رہے ہیں. تو گویا کہ عمر کے فیصلے کی اور حضور کے فیصلے کی آپس میں مخالفت ثابت کرنے کی کوشش کی، جیسے آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں. ایک اور طبقہ ہے وہی بھی یہ کہتا ہے کہ حضور کے زمانے میں جو ہے وہ متع ہوتا تھا تو عمر نے اس کو بند کر دیا. ان کو اس سے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے بیچاروں کو. تو اس قسم کی کچھ باتیں چلتی رہتی. تو اس نے بھی کچھ اسی قسم کا تبصرہ کیا.
یہودی نے. تو عمر نے فرمایا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضور نے تجھے یہ بھی کہا تھا کہ یاد کر اس وقت کو کہ جب تیری اونٹنی تجھے لے کر بھاگ رہی ہوگی خیبر سے. تجھے یہ بھی ساتھ کہا تھا، یاد ہے؟ اب وہ وقت آ گیا، اب تمہیں یہاں سے نکلنا ہے، کیونکہ حضور کی آخری وصیت یہ تھی اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب سے یہودیوں کو نکال دینا. جزیرۃ العرب کے بارے میں فرمایا لا یجتمع دینان. جزیرۃ العرب جو ہے یہ جو سعودی عرب کا علاقہ ہے، حجاز کا، یہ اس میں یہ سارے شامل ہیں، یمن بھی ہے، عمان بھی ہے، قطر، امارات، دبئی، یہ وہ سب چیزیں اس میں. تو فرمایا لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، تو اس میں دو دین جمع نہیں ہو سکتے. یہاں صرف اسلام رہے گا بس، باقی دنیا میں کافروں کو رہنے کی اجازت ہے لیکن یہاں نہیں. یہ اسلام کا مرکز ہے ہمیشہ کے لیے. باقی دنیا میں کافر رہے گا، ذمہ بن کے رہے گا، ادنا درجے کا شہری بن کے رہے گا مسلمان حکومت کے اندر، لیکن یہاں رہ ہی نہیں سکتا کیونکہ اسلام کا مرکز ہے. مرکز کو محفوظ ہونا ضروری ہوتا ہے. تو وہاں سے پھر ان کو نکال دیا گیا. پھر اس کے بعد تاریخ کے مختلف ادوار میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا سب کو پتہ ہے. کہیں بھی کسی بھی دنیا کے کسی خطے میں ان کو حکومت نہیں ملی. آخری زمانے میں ہمارے قریب ماضی قریب میں ان کو ہٹلر نے بہت ان کے ساتھ انصاف برتا تھا. اگرچہ وہ دنیا کی نظر میں ظلم ہوگا لیکن وہ بھی اسی تاریخی سزا کا ایک تسلسل تھا جو ان کو دی گئی تھی. پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ دنیا میں آج ظاہر کے اعتبار سے ان کے پاس ایک سلطنت آ گئی ہے جسے اسرائیل کہا جاتا ہے. اس سے پہلے یہ جو دوسری سزا ہے وہ یہ تھی کہ فرمایا کہ ان کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھیج دیا پوری دنیا میں. کہیں ان کی اجتماعیت نہیں تھی، کچھ کسی ملک میں، کچھ کسی ملک میں، کچھ کسی ملک میں. یہ اب جو اسرائیل کے نام سے انہوں نے ایک سلطنت بسائی ہے، ایک ملک بنانے کی کوشش کی ہے، یہاں پھر یہ پوری دنیا سے جمع ہوئے یہودی. آج یہ مطلب 50-70 سال جو ہیں، 60-70 سال سے ان کی ایک اجتماعیت اور ایک حکومت نظر آنا شروع ہوئی ہے. تو یہ دو اس میں باتیں ہیں. یعنی قرآن تو یہ کہتا ہے کہ قیامت تک یہ ذلیل رہیں گے، لیکن اب تو یہودی ہمیں عزت والے نظر آتے ہیں بظاہر. اور دوسرا یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو بانٹ دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹ دیا. یہ اب کبھی بھی سیاسی طاقت کے طور پر دنیا میں نظر نہیں آئیں گے. تو یہ تو اب نظر آنا شروع ہو گئے. تو قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور یہاں کچھ کہہ رہا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے، اصل میں یہ صرف دیکھنے کی بات ہے. کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دھوکہ دیتے ہیں، یہ بازیگر کھلا. تو اسرائیل کی اس وقت حکومت ہے وہ سیاسیات پر نظر رکھنے والا کوئی آدمی بھی اس سے مخفی نہیں ہے اس سے یہ بات کہ وہ حکومت بیساکھیوں پر کھڑی ہے. اس کے پیچھے پشت پناہی ہے کافروں کی، دوسرے کافروں کی جو عیسائی ہیں، یہ دہریے ہیں، جیسے روس ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے. یہ بڑی بڑی طاقتیں اس کی پشت پناہ ہیں. اگر یہ آج اس سے سر سے ہاتھ اٹھا لیں اپنا تو اس کا وجود ایک دن بھی نہیں قائم رہ سکتا. تو ایک تو اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس قوم کو عزت مل گئی، وہ ابھی بھی دست نگر ہے، کسی کے ہاتھ کی، کسی کی سائے کی محتاج ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بظاہر ان کی موت کا پیش خیمہ ہے. کہتے ہیں گیدڑ کی موت آتی ہے شہر کو بھاگتا ہے، جنگل سے نکل کر شہر کو بھاگتا ہے. تو چونکہ قرب قیامت ہے اور ان کا وہیں پہ جمع ہونا ہے، دجال کا ظہور بھی ادھر ہی ہونا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی شام کے اندر ہونا ہے، دمشق کے اندر. تو اس لیے یہ گویا کہ دنیا پوری سے ہاں کر جمع کیے جا رہے ہیں تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہیں قتل کرنے میں آسانی رہے. یہ کوئی ان کے لیے کوئی پروٹوکول کی بات نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ طریقے سے جمع کر لیں کسی شکار کو کسی جگہ. وہ سمجھے کہ میں بڑے اطمینان کے ساتھ یہاں آ کر کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، لیکن اسے پتہ نہیں کہ میں کڑکی کے اندر آ گیا ہوں. تو یہ اصل میں کہانی ان کے ساتھ یہ ہونے جا رہی ہے. دو طریقے سے اس کا یہ بات سامنے آتی ہے کہ باقی ان کے ساتھ جو سزا ہے وہ اب بھی چل رہی ہے. آج بھی دنیا میں یہودی قوم من حیث القوم،
یہ صرف نہیں ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ان کی کوئی خار ہے، سب قوموں میں، سب جگہوں پر ان کا جو کردار ہے ہمیشہ منفی رہا ہے۔ سازشی ذہن، گندا ذہن، بری سوچیں، برے طریقے، الٹے دماغ چلانا، ہر وقت کوئی نہ کوئی الٹی بات سوچتے رہنا، الٹے منصوبے بناتے رہنا، یعنی ان کا دماغ الٹا چلتا ہے۔ شیطان کے خاص یہ چیلے ہیں اور اعلی کار ہیں دنیا کے اندر۔ شیطان کو کی یہ صفت ہے کہ وہ ہمیشہ الٹا سوچتا ہے، الٹا چلتا ہے، الٹا سوچتا ہے، الٹا دیکھتا ہے، الٹا کھاتا ہے، الٹا پیتا ہے، الٹے ہاتھ سے، فرمایا یاکل بشمالہ، الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے، الٹی سائڈ استعمال کرتا ہے۔ تو ان کو بھی الٹا کچھ سب کچھ نصیب ہے یہودیوں کو۔ تو یہ شیطان کے گویا کہ اعلی کار ہیں اور دجال کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دجال شیطان کا سب سے بڑا جو ہے ظہور ہوگا اس دنیا میں، شیطان کی صفات کا۔ وہ شیطان نہیں ہوگا، ابلیس تو الگ ہے، دجال ایک الگ چیز ہوگی، لیکن بہرحال شیطان اس کی صورت میں دنیا میں دندنائے گا، اور اللہ اس کے مقابلے کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا ہوا ہے آج تک، کیونکہ وہ قرب آسمان پر تشریف لے گئے تھے جب یہودیوں نے ان کو قتل کرنا چاہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ان کو اٹھا لیا، اور پھر قرب قیامت کے قریب جا کر فرمایا کہ ان کو وہ نازل کریں گے اور پھر وہ یہودیوں کو قتل کریں گے۔ اس سے پہلے دجال کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا، اور امام مہدی علیہ الرضوان ان کا ظہور ہوگا۔ یہ امت محمدیہ کے ایک فرد ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے ہوں گے، پیدا ہوں گے، بڑے ہوں گے، تربیت پائیں گے، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر پوری امت کو جمع کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو قیادت ان کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بھی قتل کریں گے اور یہودیوں کو پوری دنیا سے ان کا صفایا کریں گے، یعنی گویا کہ جو آخری سزا ان کو ملنے والی ہے، تو ان کا یہ جوڑ جمع اکٹھ ہونا اس وقت سارا اس کام کے لیے۔ تو اس لیے ہمارے یہاں جو کچھ آوازیں لگتی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، یہ کر لیا جائے، وہ کر لیا جائے، یہ سب حقیقت سے آنکھیں چرانے والی بات ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ یہ مغضوب قوم ہے، ہمیشہ سے ذلت والی قوم ہے، شرارتی قوم ہے، بدمعاش قوم ہے۔ اس قوم کے ساتھ سلام دعا کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کی دشمنی زیادہ بہتر ہے بنسبت ان کی دوستی کے۔ دوستی کر کے بھی یہ ڈستے ہیں اندر سے۔ آستین کا سانپ جو ہوتا ہے، سانپ دور ہی رہے تو اچھا ہے، سانپ سے کبھی بھی انسان کو دوستی نہیں کرنی چاہیے، دشمنی میں ہی خیر ہے، دشمنی میں پھر بھی آدمی 4 دن جی لے گا، لیکن دوستی کر کے تو سانپ کے ساتھ 1 دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو دوستی جو ہے وہ نقصان دہ، تو ان کو تسلیم کر لینا، ان کے ساتھ تعلقات بحال کر لینے کی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ تو یہ بھی اگرچہ یہ براہ راست تو قرآن کا یا شریعت کا موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ اسی مناسبت سے بات آئی ہے تو یہ بھی کوئی درست طرز عمل نہیں ہے، بلکہ کافروں کے ساتھ، پھر خاص طور سے یہ جو کافر ہیں، ان کے ساتھ تو اعلیٰ پیمانے پر اس قسم کے تعلقات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ان سے بچ کر رہنا چاہیے، کیونکہ یہ سزا یافتہ قوم ہے۔ ہم ان کو عزت نہ دیں، جس کو خدا نے ذلت دی ہے، ضربت علیہم الذلہ، تو ہم اس کی عزت میں شریک نہ ہوں، چاہے عرب ملک کچھ بھی کرتے رہیں، کیونکہ وہ بھی اسی پلڑے میں جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ان کو بھی بڑا افسوس ہے کہ ہم کیوں مسلمان ہو گئے، اور آج تک ہم نے اسلام سے کیا کمایا، اب ہمیں کفر کو ساتھ سلام دعا کرنی چاہیے، مندر بنوانے چاہیے، وہاں جو ہے ہندوؤں کو اور ان لوگوں کو پروٹوکول دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے امت کی جان چھڑائے، اس کو ختم کر دے، اس کا صفایا کر دے، اور ان کی جگہ نیک لوگوں کو اللہ سامنے لے آئے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔